औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन गिरामी, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में मैं आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान की जो एक चलती हुई सियासत है जो हमें बहुत गहरे पानियों में डूबती हुई नज़र आ रही थी, वो कुछ उभरना शुरू हुई है। पाकिस्तान में जो एक बड़ा सियासी तूफ़ान हमें नज़र आ रहा था, वो तूफ़ान अब कुछ थमता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको एक पेशगोई के तौर पे एक बात बता रहा हूँ। ये मेरे इल्म में नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन जो ताज़ा तरीन चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने प्रैक्टिकली अपना किरदार अदा करना शुरू किया है और तहरीक इंसाफ, इमरान खान और नून लीग और उसकी इत्तेहादी दीगर जो 11 जमातें हैं, उन्होंने और कुछ नहीं किया तो मेरे ख्याल में एक एक कदम दोनों फरीक पीछे हटे हैं और लग रहा है कि ये सूरत हाल जो है वो शायद का मैं बार बार तकरार करूँगा शायद पे कि शायद हालात, मुल्क के सियासी जो हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किसी मतवाज़न सतह पे आ जाए। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फंडिंग आने के बाद, बल्कि फंडिंग आने से पहले ही वो ऐलान कर चुके थे कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर में इमरान खान के चंद सीनियर साथी पहुंचते हैं और एक याददाश्त, एक एहतजाजी मुरासला इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को दे दिया जाता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी असना में इमरान खान साहब अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने चाहने वालों को पैगाम देते हैं कि वो इस्लामाबाद के सेक्टर 9 के जो एक पार्क है वहाँ पर वो जलसा से शाम को खिताब करेंगे। लेकिन नाज़रीन गिरामी, लोग सेक्टर 9 के पार्क में जमा होते हैं, बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं, औरतें और बच्चे भी शामिल थे जिनमें, लेकिन इमरान खान आज खुद वहाँ नहीं पहुँचते। वो उन जो मुंतज़र लोग हैं उनसे वो वीडियो लिंक पे खिताब करते हैं और इमरान खान का जो खिताब है उसमें वो जारहियत नज़र नहीं आई आज जो उनके पहले जलसों में हुआ करती थी। इमरान खान ने अपने खिताब में, वीडियो लिंक में जो उन्होंने खिताब किया, उसमें उन्होंने वजाहतें बयान की कि बैरूनी फंडिंग क्या होती है और ममनुआ बैरूनी फंडिंग क्या होती है। इस हवाले से उन्होंने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के बयानात भी रिकॉर्ड करके अपने लोगों को, अपनी जलसागाह में जो मौजूद थे लोग, उनको सुनवाए कि जिन कंपनियों को गैर मुल्की कंपनियां कहा जा रहा है वो दरअसल पाकिस्तानी कंपनियां हैं और उनका तमाम जो इसरार था वो ये था कि उनको जो फंड मिले हैं, वो बैरूनी फंड मिले हैं, वो ममनुआ फंड्स नहीं है, वो कानूनी फंड्स हैं और ये तमाम फंड्स उनको उस वक्त मिले जबकि ये नया कानून नहीं आ चुका था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं कर सकती। बहरहाल इमरान खान जो है आज कदरे नॉर्मल नज़र आए, उनकी जारहियत जो है वो कम होती हुई नज़र आई और दूसरी तरफ वफाकी काबीना का इजलास था, बड़ा हंगामा खेज इजलास था और कहा गया था कि इस इजलास में फैसला किया जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन
اس اجلاس کے دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ عمران خان کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ خبریں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے دی کہ عمران خان پر کا نام جو ہے ECL میں دے دیا گیا ہے، ان کے ساتھیوں کا نام ECL میں دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد کیبنٹ کے اجلاس میں ایک اور اہم جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب ان حساس معاملات پہ کیبنٹ میں ڈسکشن کی جا رہی تھی تو کیبنٹ کے اجلاس میں جو متعلقہ امور زیر بحث آتے ہیں ان سے متعلقہ جو سیکٹریز ہوتے ہیں ان کو بھی بلوایا جاتا ہے تاکہ ان سے کسی معاملے میں بریفنگ لی جا سکے۔ لیکن یہ شاید پہلی دفعہ میں نے سنا کہ کیبنٹ کے اجلاس میں جن سیکٹریز کو بلوایا گیا تھا ان میں سے 2 کے سوا تمام سیکٹریز کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے، آپ اس اجلاس کا حصہ نہیں ہیں۔ وہ سیکٹریز چلے جاتے ہیں، کیبنٹ کا اجلاس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب جو عام طور پر وزیر بننے سے پہلے بھی نون لیگ کی ترجمان تھی اور شہباز شریف صاحب کی ترجمان تھی اور بریفنگ دیا کرتی تھی اجلاسوں کے حوالے سے، آج بھی انہوں نے جو بریفنگ دی ان سے جو بنیادی سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کے بیرون ملک جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ بہت سارے صحافیوں نے مختلف طریقوں سے مریم اورنگزیب سے یہ کریدنے کی کوشش کی کہ وہ بتائے کہ عمران خان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے، تو انہوں نے اس بارے میں اپنی چپ جو ہے وہ نہیں توڑی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اور اس پر جو فائنڈنگ ہے اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے اس کو FIA کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تحقیقات کی جائے۔ نہ صرف وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA بلکہ دوسرے بہت سارے تحقیقاتی اداروں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فنڈنگ پر تحقیقات کریں اور اپنی رپورٹ دیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا گیا مریم اورنگزیب کی طرف سے یا نون لیگ کے کسی اعلامیے کی طرف سے یا نون لیگ کی اتحادیوں کی طرف سے کہ اب ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون لیگ اور ان کے اتحادیوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے، اور اب یہ اس معاملے کو چھوٹی سطح پہ جس وقت تک ضروری ہوا یہ کھیلیں گے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کہاں تک جاتے ہیں، آج کا ان کا جو رویہ تھا وہ رویہ قائم رہتا ہے۔ اپوزیشن کا جو آج کے اجلاس میں رویہ تھا، اپوزیشن نے عمران خان اور حکمران پارٹی نے، نون لیگ نے اور ان کی اتحادی جماعتوں نے اور ان کی کیبنٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں میری اطلاعات کے مطابق عمران خان اور PTI پر پابندی لگانے کے حوالے سے بہت طویل بحث ہوئی اور بہت سی تجاویز سامنے آئی، اور زیادہ تر لوگوں کا جو اصرار تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ PTI پہ پابندی ہونی چاہیے اور عمران خان کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن یہ شاید اعلیٰ قیادت کا یا نواز شریف صاحب کا حکم تھا کہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک رکھنا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو 2 چھوٹے چھوٹے واقعات تازہ ترین میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ چھوٹے واقعات نہیں ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے آنے کے بعد اور ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد
اور یہ موجودہ وفاقی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد اور چودھری پرویز الہی کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جانے کے بعد تلخیاں جس شدت سے آگے کی طرف بڑھی تھیں وہ تلخیاں آج تھوڑی تھوڑی کم کیوں محسوس ہو رہی ہیں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کس دور میں اپنا کردار ادا نہیں کیا یا سیاست میں مداخلت نہیں کی، ہمارے پاس اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے ثبوت موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ حکومتی امور میں بھی مداخلت کرتی ہے، اور یہ جو مداخلت کی بات میں کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی حکومتی امور میں، میرے خیال میں اس کو قانون کا حصہ بنایا جا چکا ہے۔ جب جنرل اسلم بیگ کو بے نظیر بھٹو نے تمغہ سے نوازا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے سینے پہ تمغہ جمہوریت جو ہے وہ سجایا تھا، وہ دن اور اس دن کا اعلامیہ جس دن میں نے روزنامہ جنگ میں یہ سرخی جمائی تھی، بالآخر فوج کو شریک اقتدار کر لیا گیا، بالآخر فوج کو شریک اقتدار کر لیا گیا۔